اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ اس سیریز میں ہمارا ٹاپک ہے کیپنگ سین ان اے نوائزی ورلڈ، یعنی ہمارے ارد گرد جتنا شور ہے اس میں ہم اپنی سینٹی کیسے قائم رکھیں۔ ہماری سینٹی، ظاہر ہے ہم ہر کسی کو سین نہیں بنا سکتے، although we wish that we could but we cannot reasonably، تو لہٰذا اپنی سینٹی کم از کم بحال رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور میں نے ویری کوئک ریکیپ آف what we discussed in the last 2 episodes۔ ہم نے بات کی تھی کہ ہمارے سورسز آف نوائز کیا ہیں۔ ہمارے میجر سورسز میں 3 سورسز ہیں، ایک الیکٹرانک میڈیا ہے، دوسرا سوشل میڈیا ہے، بلکہ سوشل میڈیا نمبر 1 پہ ہے، نمبر 2 پہ الیکٹرانک میڈیا ہے، نمبر 3 پہ ای میلز ہیں جو آفس سیٹنگ تک لمیٹڈ ہیں فارچونیٹلی، اور نمبر 4 پہ ٹو اے لیسر ایکسٹینٹ پرنٹ میڈیا ہے۔ اور پھر ہم نے یہ بات کی تھی ویری سمپلی، جو میں سم اپ کر دوں، کہ یہ جتنا نوائز کریٹ کر رہے ہیں اس نوائز کی سٹریس کی 2 ریزنز ہیں۔ ایک یعنی اس کا جو کوانٹٹی ہے، کوانٹم ہے اس کا، وہ بہت بڑا ہے جس کی وجہ سے وہ سٹریسفل ہے، اور دوسرے اس کی جو نیچر ہے، اس کا جو کانٹینٹ ہے، اس کی جو کوالٹی ہے اس کانٹینٹ کی، وہ اس قدر تکلیف دہ ہے کہ وہ سٹریس میں مزید کئی گنا اضافہ کر دیتی ہے۔ یہ صورتحال ہے ہمارے گرد جو چل رہی ہے، اور ہمارے پاس لمیٹڈ آپشنز ہیں۔ دیکھیے نا، ہم ہر کسی کو جا کے سمجھا نہیں سکتے کہ پلیز یہ مت کیجیے۔ ہم یعنی آفس میں یہ ایک انسٹرکشن دینے کے باوجود کہ پلیز فالتو کاپیز مت کیا کیجیے، پلیز اننیسیسری ای میل مت لکھا کیجیے، آئی ڈونٹ سی اینی ایفیکٹ آف دیٹ ایز یٹ ایکچولی ان سو مینی ایئرز۔ جس نے جو کرنا ہے وہی کر رہا ہے، اس کو بالکل اس نے اس بات پہ کوئی کم از کم اس کو کوئی خاص اثر نہیں ہوا اس بات کا۔ تو اگر آپ اپنے آفس میں جہاں پہ کچھ نہ کچھ آپ کا شاید زور چل سکتا ہے، اگر آپ وہاں نہیں کروا سکتے تو آپ سوشل میڈیا پہ کہاں سے کروائیں گے؟ اور الیکٹرانک میڈیا کو تو خیر کنٹرول گورنمنٹ کرتی ہے، سو کالڈ پیمرا کرتی ہے، وٹ ایور، آلدو پتہ نہیں پیمرا کیا کنٹرول کرتی ہے، کیونکہ جس لیول پہ ان کا کانٹینٹ چل رہا ہے وہ کسی بھی طرح سے کوئی مناسب لیول نہیں ہے، بٹ اینی وے دس از دیئر ڈومین ایکچولی۔ میرا پوائنٹ صرف یہ ہے کہ ہم اپنے علاوہ کسی کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے۔ سو وٹ ایور سولوشنز وی فائنڈ اور ٹرائی ٹو فائنڈ، دے ول بی ریلیٹڈ ٹو اس اونلی، دے ول بی لمیٹڈ ٹو اس اونلی، وہ ہمارے لیے ہوں گے سولوشنز۔ سو اسی بیک گراؤنڈ میں میں کچھ سولوشنز کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا سولوشن تو یہ ہے، دیکھیے کہ ریویو بیفور سینڈنگ۔ آپ کوئی بھی چیز بھیجنے لگے ہیں، آپ ای میل بھیجنے لگے ہیں، آپ کوئی واٹس ایپ کا میسیج بھیجنے لگے ہیں، ایون آپ کوئی فارورڈ کرنے لگے ہیں، ایک مرتبہ ریویو کر لیجئے۔ از اٹ نیسیسری؟ از اٹ اوکے؟ کیا یہ ٹھیک لکھا ہے؟ اگر آپ نے خود لکھا ہے، کسی اور نے لکھا ہے، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیا واقعی یہ میسیج جانا چاہیے؟ اس کا کوئی پرپز ہے؟ اس سے کسی کو کوئی فائدہ ہونے والا ہے؟ یا مجھے بھیج کے کوئی فائدہ ہوگا، یا کسی کو پڑھ کے کوئی فائدہ ہوگا، یا دیکھ کے اس کلپ کو کوئی فائدہ ہوگا؟ اس چیز کو ذرا دیکھ لیجئے، ایک لمحے کے لیے توقف کیجئے، اور اس کو کلک کرنے سے پہلے، اس کو سینڈ کرنے سے پہلے ایک مرتبہ ریویو کر لیجئے اس بات کو۔ جیسے میں نے کہا، خود لکھا ہے تو اس کا کانٹینٹ ریویو کر لیجئے، اس کے کانٹینٹ کی کوالٹی، اس کے سپیلنگ، جو کچھ بھی ہیں وہ ریویو کر لیجئے۔ اور اگر آپ فارورڈ بھی کر رہے ہیں تو بھی ذرا ریویو کر لیجئے کہ واقعی کیا اس کو فارورڈ کرنا ضروری ہے، اور جسٹ فار دی ہیک آف اٹ اس کو کرنا ہے فارورڈ۔ سو یہ ایک ذرا سا گیپ چاہیے۔ وہ میں ایک انالوجی ڈرا کرنا چاہتا ہوں جس کا اس بات سے کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن اس توقف سے فرق پڑ سکتا ہے، اس کی اگزامپل دینے کے لیے۔ بہت پرانی بات ہے، میرے بھائی کی شادی تھی، تو وہ جس یہ میرج ہال میں ہم بندوبست کر رہے تھے، وہ اتفاقاً ان کا ایک بھائی ایکچولی میرے بھائی کا کلاس فیلو تھا۔ سو اس وجہ سے ظاہر ہے دے ریئلی گیو اس اے لاٹ آف ریگارڈ، انہوں نے بڑی ہمیں ایکسٹرا سروس دی، چونکہ ظاہر ہے وہ کلاس فیلوز تھے، ایک انسٹیٹیوشن میں تھے، تو بہت انہوں نے ہمیں اچھا ٹریٹ کیا۔ اس نے ایک بات کہی، اس کے اونر نے، اس نے کہا کہ دیکھیے، جو ایک تو ہم پہلی مرتبہ ٹریز فل کر کے رکھ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد جیسے ہی لوگ حملہ کرتے ہیں کھانے پہ، ٹریز خالی ہوتی ہیں آبویس، پھر ہم ان کو ریفل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر ہم صرف 5 منٹ ڈیلے کر دیں ریفل میں تو 25% کھانا بچ جاتا ہے۔
صرف 5 منٹ کی ڈیلے کین لیڈ ٹو 25% ریڈکشن ان فوڈ کنزمپشن. تو میں اس بیک گراؤنڈ میں یہ بات کر رہا ہوں. یہ بالکل ایسا ہی ہے. جب آپ 5 سیکنڈ کا 2 سیکنڈ کا وقفہ دیں گے اس بات کے اندر، آپ کی ایکچولی فارورڈز کم ہو جائیں گے، آپ کے میسیجز کم ہو جائیں گے، بہت ساری چیزیں آپ رد کر دیں گے کہ نہیں یار چھوڑیں پڑے، کیا کرنا ہے بھیج کے اس کو. صرف ایک ریویو چاہیے اور بڑا ضروری چاہیے وہ ریویو. ٹھیک ہے. سو پلیز پہلا میری ریکویسٹ یہ ہے، سولوشن آپ کے اپنے لیے، میرے اپنے لیے، ہم اپنی سینٹی قائم رکھنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے ریویو بیفور سینڈنگ. نمبر 2، ایک باقاعدہ کوشش کر کے اپنا اسکرین ٹائم کم کر دیجیے. دیکھیے بہت سے موبائل فونز میں یہ آپشن ہے، لیپ ٹاپس میں بھی یہ آپشن ہے کہ اگر آپ اس کو سیٹ کر دیں تو آپ کو ہر ویک وہ آپ کو خبر دیں گے کہ آپ کا کتنے گھنٹے کا اسکرین ٹائم تھا. تو اگر آپ اس طرح کی کوئی چیز لگا لیجئے تو بڑی اچھی بات ہے. نہیں بھی ہے تو آپ ویسے کوشش کر کے اپنا اسکرین ٹائم ذرا لمٹ کر لیجئے. یعنی خود سے اپنے لیے کوئی لمٹ بنا لیجئے کہ میں اس سے زیادہ گھنٹے، اس سے زیادہ ٹائم اسکرین ٹائم نہیں کروں گا، اور بس یہ کافی ہے. جب آپ یہ کر لیں گے تو بہت ساری آفتوں سے بچ جائیں گے، بہت سارے کانٹینٹ کے ایکسپوجر سے بچ جائیں گے، بہت سی فالتو گفتگو سننے سے بچ جائیں گے، کرنے سے بھی بچ جائیں گے. تیسرا جو میں سولوشن آفر کر رہا ہوں وہ یہ ہے، سجیشن ہے بیسکلی، کہ اپنے جو ویونگ سلاٹس ہیں ان کو فکس کر لیجئے. جیسے آفس والوں کے لیے میں کہتا بھی ہوں ان سے، وربلی لوگوں سے میری جب بات ہوتی ہے، کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سارا وقت اسکرین پہ آپ کی ای میل کھلی ہوئی ہے اور آپ ہر 2 منٹ 5 منٹ کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ اچھا کوئی نئی ای میل تو نہیں آئی. دی ریزن از کہ ای میل از ناٹ اے میڈیم فار ایمرجنسی کمیونیکیشن. یعنی اگر خدا نخواستہ کہیں آگ لگ گئی ہے تو ای میل نہیں آئے گی، فون آئے گا، اور فون بھی ظاہر ہے بڑی افراتفری میں آئے گا یا کوئی اور طریقے سے وہ خبر دینے کی کوشش کریں گے. ای میل نہیں بھیجیں گے، یقین رکھیے. تو لہٰذا یہ تو طے ہے کہ ای میل کوئی ایمرجنسی کا کمیونیکیشن میڈیم نہیں ہے، یہ ایک روٹین کا کمیونیکیشن میڈیم ہے. وہ ساری باتیں جن میں کوئی ایمرجنسی نہیں ہے وہ اس پہ ہیں، وچ مینز آلسو کہ ہر 2 منٹ 5 منٹ کے بعد ای میل دیکھنا ضروری نہیں ہے کہ کوئی نئی ای میل آ گئی یا نہیں آئی. ایزیلی آپ دن میں 3 مرتبہ ای میلز دیکھ سکتے ہیں، صرف 3 مرتبہ، اور ہر مرتبہ شاید آپ تھوڑے آدھے گھنٹے کے لیے دیکھ لیجئے تاکہ نمٹ لیں ساری ای میل سے اس وقت تک کی. ایک مارننگ میں فرسٹ تھنگ بیفور یو اسٹارٹ ورکنگ، تو جو پچھلی رات کی، پچھلی شام کی، آفس بند ہونے کے بعد کی جو بھی ای میلز آئی ہیں وہ ساری آپ کو اس وقت نظر آ جائیں گی. ان میں سے آپ جس کا جواب دینا ہے دے دیجئے، جس کو صرف پڑھنا ہے پڑھ لیجئے. یہ آپ کو آدھا گھنٹہ لگے گا. اس کے بعد آپ اس کو ای میل کا فریم بند کیجئے اور باقی کام کیجئے اپنے جو بھی آپ کے کرنے والے ہیں. پھر دوپہر کے آس پاس ایک آپ کر لیجئے، ایک سلاٹ بنا لیجئے. وہ آپ کوئی لیٹ سے لنچ سے پہلے بنا لیجئے، کوئی 12 ساڑھے 12 بجے ٹائپ کے، جس میں آپ ایک اور آدھا گھنٹہ 15 منٹ ڈپینڈس کہ کتنا آپ کو ٹائم چاہیے ہوگا، اس میں جو پچھلے 3 گھنٹے کی 3.5 گھنٹے کی ای میلز ہیں ان سے نمٹ لیجئے آپ. اور ایک آپ سلاٹ کوئی سم تھنگ اراؤنڈ 4 PM، اگر آپ کا آفس 5 ساڑھے 5 بجے بند ہوتا ہے تو کوئی 4 بجے کے آس پاس آپ ایک اور نظر ڈال سکتے ہیں، 4 ساڑھے 4 کے درمیان کر لیجئے، جس میں آپ جو اس وقت تک کی ای میلز اکٹھی ہوں ان کے ساتھ جو بھی کرنا ہے وہ کر لیجئے. اس کے علاوہ ای میلز پہ نظر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ ای میل کوئی ایمرجنسی کا کمیونیکیشن میڈیم نہیں ہے. اس سے کوئی اچانک کوئی حادثہ ایسا نہیں ہوگا جو آپ کی خبر میں نہ آئے، وہ ای میل پہ نہیں آئے گا، اس کے لیے کوئی اور طریقہ اختیار کیا جائے گا. تیسری سجیشن یہ ہے کہ فکسنگ اپنے جو ویونگ سلاٹس ہیں آپ کے، اسی طرح واٹس ایپ کا معاملہ ہے. واٹس ایپ کو بھی سارا وقت دیکھنا ضروری نہیں ہے. اسی طرح فیس بک کا معاملہ ہے، اسی طرح لنکڈ ان کا، ٹویٹر کا، انسٹاگرام کا، ہر کسی کا معاملہ ہے کہ کسی کے لیے. اور ٹی وی کا تو بالکل ایسے ہی ہے معاملہ، وہ تو آپ کی چوائس ہے کہ آپ نے کس وقت دیکھنا ہے. اور وہ اس طرح سے کچھ لوگ ہیں جو مستقل چلائے رکھتے ہیں، بہت لوگ ہیں جو کم دیکھتے ہیں یا فکسڈ آورز میں دیکھتے ہیں. انہوں نے طے کر لیا کہ ہم نے 8 سے 10 بجے تک دیکھنا ہے یا واٹ ایور. لیکن جو سوشل میڈیا ہے اس کا زیادہ مسئلہ ہے، وہ سارا وقت سامنے اویلیبل ہے، چل رہا ہے. تو اس کو فکس کرنا ضروری ہے ویونگ سلاٹس کو کہ کس وقت آپ اس کو دیکھیں گے. جن لوگوں کو آپ فالو کرتے ہیں، یہ چوتھی سجیشن ہے، یعنی انسٹاگرام پہ فالو کرتے ہیں یا لنکڈ ان پہ فالو کرتے ہیں یا ٹویٹر پہ فالو کرتے ہیں، فیس بک پہ آپ کے فرینڈز کی لسٹ میں شامل ہیں، اس کو ذرا کم کر لیجئے. یعنی اس کو ریفائن کر لیجئے. اپنی جو لسٹ ہے اس میں دیکھتا ہوں لنکڈ ان پہ
بہت لوگ ایسے ہیں جو یعنی باقاعدہ پلان کر کے اپنے کانٹیکٹس کی تعداد میں اضافہ کرتے ہیں اور پھر یہ کلیم بھی کرتے ہیں کہ میرے 10,000 پلس کانٹیکٹس ہیں، میرے 20,000 پلس کانٹیکٹس ہیں. بڑی اچھی بات ہے ماشاءاللہ. یہ آپ کے کانٹیکٹس ہیں بیسکلی، آپ کے فالوورز نہیں ہیں. چونکہ آپ نے انویٹیشن بھیجی، انہوں نے ایکسیپٹ کر لی، اس کے بعد پلٹ کے نہ آپ نے ان کو پوچھا نہ انہوں نے آپ کو پوچھا، تو ان کی کانٹیکٹس کی کوئی خاص وقت نہیں. اور اسی طرح سے فالوورز کا معاملہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو آپ فالو کر رہے ہیں ٹویٹر پہ، وہ آپ کو فالو نہیں کر رہے، لیکن ان کی ٹویٹس آپ کو پڑھنی پڑ رہی ہیں چونکہ آپ ان کو فالو کرتے ہیں. تو بہت سارے آپ ذرا غور کیجئے گا کبھی بھی ٹویٹر پہ، تو جو ذرا نون لوگ ہیں ان کے نیچے لکھا ہوگا کہ فالوورز ہیں جناب ان کے 10,536 اور فالوئنگ یعنی جن کو وہ فالو کر رہے ہیں وہ 403 ہیں. اتنا بڑا فرق ہوگا اس میں. سو دے کیپ سین. وہ 10,000 لوگوں کو فالو نہیں کرتے، لیکن 10,000 لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں اور ان کی ٹویٹس پڑھ رہے ہیں. یہی باقی سوشل میڈیا کا معاملہ ہے. اور جب ای میل کی بات ہے تو ای میل پہ تو پلیز ان نیسیسری کاپیز کرنا بند کر دیجیے. کم از کم آپ تو بند کر دیجیے نا. جب آپ بند کریں گے، فرض کیجیے آپ کے پاس ایک ای میل آ گئی جس میں آپ 10 لوگوں کے ساتھ آپ بھی کاپی میں ہیں اور سب لوگ فالتو ہیں اس میں، تو جب آپ اس کا جواب دیں، اگر جواب دینا ہے تو آپ نکال دیں باقی لوگوں کو، پھر آپ صرف اسی کو جواب دیں جس کو ضروری ہے. تو کم از کم کہیں سے تو بریک ہوگی وہ بات. تو لہٰذا یہ میری چوتھی سجیشن ہے کہ فرینڈ لسٹ، فالوورز لسٹ، فالوئنگ لسٹ، وٹ ایور، اس کو ذرا ریفائن کیجئے، ری ڈیفائن کیجئے اور اس پہ غور کر کے اس کو کچھ کم کر لیجئے. پانچویں میری سجیشن یہ ہے کہ کچھ سبسکرپشنز ہوتی ہیں، ہر ویب سائٹ آفر کرتی کہ جی ہم آپ سبسکرائب کر لیجئے، آپ کو ویکلی نیوز لیٹر مل جائے گا، ڈیلی مل جائے گا، منتھلی مل جائے گا، وغیرہ وغیرہ. ساتھ ایک وہ آپ کو سبجیکٹس کی، ٹاپک کی لسٹ دے دیتے ہیں کہ آپ کے جو جو انٹرسٹ کے ہیں ان کو چیک کر لیجئے. تو آپ نے فرض کیجیے گا 10 ٹاپکس کو ٹک کر لیا، تو اب آپ کو 10 ٹاپکس کے بارے میں ای میلز آئیں گی. تو یو ہیو ٹو ری ڈیفائن دیٹ آلسو کہ کیا واقعی آپ اس ٹاپک میں انٹرسٹڈ ہیں جینوائنلی، یا جسٹ فار دی ایسے ہی کہ ہاں نہیں پتہ ہونا چاہیے کیا ہو رہا، یا صرف اس حد تک ہے. کیونکہ آپ ہیومنلی پڑھ نہیں پائیں گے ان سب کو. وہ کانٹینٹ جتنا بھی اچھا ہو آپ اس سے کوئی فائدہ نہیں لے سکیں گے اس سے. تو اس کو بھی ری ڈیفائن کر لیجیے. یہ پانچویں سجیشن ہے. اور فائنلی میری سجیشن یہ ہے چھٹی کہ اپنی ایموشنز کو کم از کم آپ خود کنٹرول میں رکھیے. دیکھیے لوگوں کی ایموشن جو مرضی ہوتی رہے ان کو تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم ان کو ریکویسٹ کریں گے تو بھی کچھ نہیں ہوگا، اور بہت سے لوگوں کو ہم ریکویسٹ بھی نہیں کر سکتے. دے آر ٹو فار اوے، وی آر ناٹ نون ٹو دیم ایون. تو اس لیے ان پہ کچھ کوشش کے فائدہ نہیں ہے. ہاں اپنی ایموشنز کو ہم کنٹرول میں رکھیں. ہم تک کوئی ایسی بات پہنچے تو ہم اس پہ مزید ری ایکٹ نہ کریں، ہم اس کو وہیں کہیں ختم کر دیں اس بات کو. ہم کم از کم اس کا ذریعہ نہ بنیں کہ جو اس طرح کا ایموشنل کانٹینٹ ہے، جو کوئی اچھی ایموشنز جس میں نہیں ہیں، وہ ہمارے تھرو بھی فارورڈ ہو رہا ہو، ہم کہیں اس کو بریک لگا لیں اور اپنی ایموشنز کو بہرحال کنٹرول میں رکھیں. چونکہ اگر ہم اپنی ایموشنز کو کنٹرول میں رکھیں گے تو ہماری اسٹریس میں کمی ہوگی. The more we feel more emotional about so many things, the more stressful we are actually. So یہ 6 سجیشنز ہیں. میں کوئکلی چاہوں گا کہ میں ایک مرتبہ ان کو ریپیٹ کر دوں چونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ میسیج ہے. سب سے پہلے تو میں نے کہا ہے کہ ہر میسیج بھیجنے سے پہلے، فارورڈ بھیجنے سے پہلے، ای میل بھیجنے سے پہلے ایک مرتبہ ریویو پلیز کر لیجیے. 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ لگیں گے، اس سے بھی شاید کم لگیں گے. ایک نظر ڈال لیجئے، کچھ میں تو شاید 1 سیکنڈ لگے گا آپ کو، اور اس میں یہ دیکھ لیجئے یہ کریکٹ ہے، یہی جانا تھا، ٹھیک ہے. یہ دیکھ لیجئے کہ اس کو بھیجنا مناسب ہے. یہ دیکھ لیجئے کہ واقعی بھیجنا ضروری ہے اس کو. یہ دیکھ لیجئے کہ کیا واقعی یہ فارورڈ ہے یا جو کچھ بھی ہے اس سے اس کا کوئی پرپز ہے بھیجنے کا یا نہیں ہے. یہ صرف ایک چند سیکنڈ کے لیے ایک ریویو کر لیجئے. آئی کین ایشور یو کہ کئی چیزیں اسی سے کم ہو جائیں گی. 2، جو آپ کا اسکرین ٹائم ہے اوور آل کہ کتنے گھنٹے آپ اسکرین دیکھتے ہیں، وہ چاہے موبائل کی ہے، چاہے آپ کے ڈیسک ٹاپ کی ہے، لیپ ٹاپ کی ہے، اس کو لمٹ کر لیجئے. اس پہ کچھ چیک لگائیے، اس کا حساب کتاب ہی رکھنا شروع کر دیجئے کم از کم، تاکہ آپ کو یہ تو پتہ ہو کہ اس ویک میں آپ نے، اگر آپ 9 گھنٹے ہر روز دفتر میں تھے اور 5 دن تھے تو 45 آورز میں سے آپ نے 44.5 گھنٹے آپ کا اسکرین ٹائم تھا، یا اس سے کچھ کم تھا، یا کیا تھا، یا اس سے بھی زیادہ ہو گیا تھا.
موبائل بھی ملا لیں گے تو پتہ چلے گا بہت ہی عجیب صورتحال ہو گئی ہے۔ تیسری سجیشن یہ ہے کہ اپنے جو ویونگ سلاٹس ہیں ان کو فکس کر لیجئے، یعنی فیس بک کا ایک ٹائم رکھ لیجئے، واٹس ایپ کا ایک ٹائم رکھ لیجئے۔ ٹائم سے مراد ضروری نہیں 24 میں ایک ہی رکھیں، اب 2-3 ٹائم رکھ لیجئے، ای میلز کا ٹائم رکھ لیجئے، لیکن ہر اس طرح کا جو میڈیم ہے اس کو دیکھنے کا، اس پہ لکھنے کا، جواب لکھنے کا، میسج بھیجنے کا، میسج ریسیو کرنے کے سلاٹس کو فکس کر لیجئے۔ سارا وقت، ہر وقت جیسے ہی ذرا سی نظر بچی، جیسے ہی ذرا سا کوئی ٹائم نکلا، فوری طور پہ اس پہ توجہ مت دیجئے، اپنے باقی کاموں کو کرتے رہیے اور ان ٹائمز پہ آپ ان کو دیکھ لیجئے، ان پہ جو کرنا ہے وہ کر لیجئے۔ چوتھا میں نے یہ کہا ہے کہ جو لوگ آپ کے فرینڈ لسٹ میں ہیں یا جن کو آپ فالو کرتے ہیں ان کا نمبر ریفائن کر لیجئے، ان کو کم کر لیجئے ان کا نمبر۔ پانچواں میں نے یہ کہا ہے کہ ایسی سبسکرپشن جن میں آپ ایک وائڈ رینج آف انٹرسٹ کو صرف ٹک کر دیتے ہیں اور پھر آپ کے بعد ایک بھرمار شروع ہو جاتی ہے کمیونیکیشن کی، اس کو ری ڈیفائن کر لیجئے، اپنے انٹرسٹ کو دوبارہ سے ڈیفائن کر لیجئے کہ آپ کو واقعی یہ چاہیے یا نہیں چاہیے۔ اور چھٹا میں نے یہ کہا ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ اپنی ایموشنز کو کنٹرول میں رکھیے، اور آپ تک کوئی بڑے ہائیلی ایموشنلی چارجڈ بھی چیز آتی ہے تو اس کو آگے اسی طرح مت بھیج دیجئے، اس کو روک لیجئے، اور آپ اپنی ایموشنز کو بھی کنٹرول میں رکھیے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن سے اوورآل تو نوائز کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، آئی نو دیٹ، یہ اس لیے کہ ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، ٹو مینی پیپل انوالوڈ ان دیٹ۔ ہم اپنی زندگی کو کچھ بہتر کر سکتے ہیں، اپنی سینٹی کو قائم رکھ سکتے ہیں، اپنے حواس، اپنے اعصاب کو نارمل رکھ سکتے ہیں، ان کو ہم انڈیو پریشر اور انڈیو سٹریس سے بچا سکتے ہیں۔ یہی ہمارا مدعا ہے۔ ہم نے بات یہیں سے شروع کی تھی کہ ہم اس نوائزی ورلڈ میں کیسے اپنے اعصاب کو، اپنے حواس کو بحال رکھیں۔ ہاؤ ڈو وی کیپ سین، ہاؤ وی کیپ آور سینٹی ان اے نوائزی ورلڈ۔ تو یہ 6 میں نے آپ کو سجیشنز آفر کی ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے آئی ایم کوائٹ شیور آئی ڈو آل آف دیز تھنگس مائی سیلف ایکچولی، اور میں اسی لیے آپ کو ریکمینڈ بھی کر رہا ہوں۔ اینڈ آئی کیپ سین آنیسٹلی، ویری ویری فرینکلی آئی ایم ٹیلنگ یو، آئی ڈو کیپ سین ٹو اے لارج ایکسٹینٹ، اور کوشش میری یہی ہے کہ ان چیزوں کو میں نہ چھوڑوں۔ ہاں، اگر کوئی اس کے علاوہ بھی کوئی اچھی سجیشن ہے تو یو ویلکم ٹو فلوٹ دیٹ۔ میرا ای میل ہمیشہ ان پہ چل رہا ہوتا ہے، میں آپ ہی کے ریفرنس سے اور آپ ہی کے نام سے میں اسی فورم پہ ان کو پیش بھی کرتا ہوں۔ اللہ پاک آپ کو بڑی خوشیاں عطا فرمائے، بڑی کامیابیاں عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔